قرب قیامت کا سب سے عظیم فتنہ، فتنہ دجال۔ وہ جب ظاہر ہوگا تو ایک خاص قسم کی سواری پر سوار ہو کر نکلے گا۔ اس کی سواری میں کس طرح کی قوت ہوگی، اور کیا دجال کے سواری کا تعلق آج کے جدید دور سے ہے؟ دجال کو امت مسلمہ کے لیے سب سے عظیم فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ دجال کے متعلق ہم مسلمانوں کے پاس جو معتبر ترین ذرائع ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، جس کی روشنی میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ دجال کے پاس کس طرح کی قوتیں ہوں گی اور ان شیطانی قوتوں سے دجال کس طرح تباہی مچا سکتا ہے۔ لہٰذا احادیث کی کتابوں حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابن عمر سے متعلق دجال کے مخصوص سواری کے متعلق احادیث روایت کی گئی ہے، جس کا مجموعہ یہ ہے کہ دجال اس وقت نمودار ہوگا جب لوگوں کی ایمانی حالت کمزور ہو چکی ہوگی۔ دجال دنیا میں 40 دن گھومے گا۔ ان 40 دنوں میں ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر، جبکہ ایک ہفتے کے برابر، اور باقی ایام معمول کے مطابق ہوں گے۔ دجال ایک چمکدار گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا جس کے 2 کانوں کا فاصلہ 40 ہاتھ ہوگا۔ دجال اپنے سواری پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہوگا جیسے ایک گھوڑ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر تنگ گلی میں داخل ہو جاتا ہے۔ دجال کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی، یعنی وہ بہت تیز رفتاری سے سفر کرے گا۔ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر اس سے پہلے پہنچ جائے گا۔ سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک پہنچے گا۔ دجال کے پاس 70,000 کی فوج ہوگی جن کے اوپر سبز چادریں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ ابو المراب کے ٹیلے پر آ کر ٹھہر جائیں گے۔ وہ ایسی بلند آواز دے کر سب کو بلائے گا کہ اس کو زمین و آسمان کے درمیان ساری مخلوق سنے گی۔ پھر دجال ان سب لوگوں سے کہے گا کہ تم سب میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہ پتہ ہو کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا، بھلا وہ جو دوسروں کو آنکھیں دیتا ہو وہ خود کیسے بینائی سے محروم رہ سکتا ہے۔ اس بدبخت دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے صرف مومن ہی پڑھ سکے گا اور اسے پہچان لے گا۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر اس زمین پر گھومے گا۔ ایسا کوئی زمینی اور پہاڑی علاقہ باقی نہیں رہے گا جہاں پر وہ نہ جائے، سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں جگہوں کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائے گا۔ دجال جب وہاں داخل ہونا چاہے گا تو فرشتہ اس کا رخ پھیر دے گا۔ یہ ایک عظیم الشان پیشن گوئی ہے جس میں دجال کے ایک عجیب و غریب سواری کی طرف اشارہ ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، اور اس کی وجہ سے سفر میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ ان احادیث کی بنیاد پر یہودی خاص طور پر گدھے کی تعظیم کرتے ہیں اور وہ اپنے خفیہ عبادات میں گدھے کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اپنے عبادت کے دن یہودی خفیہ طور پر ایک گدھے کو بیت المقدس لے جاتے ہیں جہاں مختلف رسم و رواج کے مطابق اس گدھے کو سجایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے ذہن میں اس وقت یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ ایسا گدھا کہاں سے آئے گا جس کی لمبائی اتنی دیو قامت ہوگی، لیکن صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو جیسے ہی سنا ویسا ہی یاد رکھا، اور آج تک یہ ساری حدیث ہم تک پہنچی۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر ہم ایسا کہیں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا گدھا پیدا ہو جائے گا اور اس میں یہ خصوصیات پائی جائیں گی تو ایسا ناممکن لگتا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ دنیا میں وہ گدھی کہاں سے آئے گی جو اس طرح کے گدھے کو جنم دے گی اور سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک آئے گا۔ یہ بات عقل کے بعید ہے۔ کچھ محققین کے مطابق دجال کی سواری کے لیے حدیث میں لفظ دابہ یا جانور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور وہ کسی بھی طرح کی سواری ہو سکتی ہے۔ لہٰذا محققین کی رائے کے مطابق ممکن ہے کہ دجال کی وہ سواری کوئی اڑن تشتری یا جدید ہوائی جہاز کی کوئی شکل ہو۔ غرض ہم جانتے ہیں کہ آج کے اس جدید دور میں ہوا اور آواز کی رفتار سے کئی زیادہ تیز جہاز تیار ہو چکے ہیں، اور اڑن تشتری کے قصے بھی پچھلے 100 سالوں سے کافی مشہور ہو چکے ہیں جن کو UFO کہا جاتا ہے۔ ان UFOs کو زیادہ دیکھے جانے کے واقعات برمودا ٹرائی اینگل کے نزدیک ہوئے ہیں جو فلوریڈا کے قریب ہے۔
ممکن ہے کہ دجال کی یہ ساری ایک UFO یا خاص قسم کی کوئی اڑن تشتری ہو۔ ان سب باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جدید دور میں UFOs اور سپر سونک جہاز انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال ہوگا، لیکن جب مستقبل میں دجال تمام ٹیکنالوجی پر قبضہ کر لے گا تو وہ انہی جدید سواریوں یا ان کی کوئی ایڈوانس فارم پر قبضہ کر کے دنیا کے کونے کونے تک چند منٹوں میں پہنچ جائے گا۔ یہ تمام باتیں اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ خروج دجال کا وقت اب دور نہیں ہے۔ بے شک یہ فتنوں کا دور ہے اور اس وقت انسانیت دجال اور دجالی قوتوں کے فتنہ عظیم کی طرف بڑھ رہا ہے، لہذا دجال کے قوتوں سے آگاہی رکھ کر ہی ہم اس فتنہ عظیم سے اپنی اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔